نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے نئے مفروضوں کی تلاش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں، سمجھا سکوں اور گوش گزار کروں کہ میری تھیوری یا میرے نظریہ حیات یا میری آئیڈیالوجی ڈائلیکٹیکل لبرلزم یا جدلیاتی لبرلزم میں نظام زندگی کیا ہوگا، انسانوں کے گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، انسان اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کا بود و باش کیا ہوگا، رسم و رواج کیا ہوں گے، طرز زندگی کیا ہوگا، حقوق و فرائض کیا ہوں گے، کس طرح وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح ان کا معاشرتی طرز عمل ہوگا، معاشرت کیا ہوگی، اور ان کی زندگی گزارنے کے ادب آداب کیا ہوں گے۔ یہی حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے ہم آزادی کی تلاش میں آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم سب نے مل جل کر 12 عدد مفروضے لیے تھے، اور ان پر تجربات بھی ہم نے کیے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس ہے کہ 12 عدد مفروضوں پر تجربات کرنے کے باوجود، بہت سارے تجربات ہم نے کیے، اور ان تجربات کرنے کے باوجود 12 عدد مفروضوں سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ تو اب ہم نئے مفروضے تلاش کریں گے، نئے مفروضے لیں گے، ان کو وضع کریں گے، بنائیں گے، تشکیل دیں گے ان کو۔ لیکن ان مفروضوں کو تشکیل دینے سے پہلے، ان مفروضوں کو بنانے سے پہلے، وضع کرنے سے پہلے یہ آپ کو حقیقت بتا دوں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ دنیا کسی بھی فیکٹ کو، کسی بھی حقیقت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتی جب تک کہ اسے تجربات کے ذریعے ثابت نہ کر دیا جائے۔ تو ہمارے 12 عدد مفروضوں کو ہم تجربات سے ثابت نہ کر سکے، آزادی کو تلاش نہ کر سکے، تو اب ہم نئے مفروضے لے رہے ہیں۔ نئے مفروضے لینے سے پہلے، ان کو تشکیل دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو 12 عدد مفروضے لیے تھے ان میں ہم نے جو حقائق تلاش کیے ہیں، ان میں ہم نے جو کریکٹرسٹکس تلاش کی ہیں، جو خصوصیات تلاش کی ہیں، وہ خصوصیات، وہ کریکٹرسٹکس جو حصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، ان خصوصیات کو ہم سامنے رکھیں۔ ان خصوصیات کو سامنے رکھیں گے تو ایسے مفروضے ہم تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسے مفروضے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جن سے آزادی کا حصول آسان ہو جائے گا۔ تو اب یہ 12 عدد مفروضے جو ہیں، ان میں سے 7 مفروضے تو ایسے ہیں جن کی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ مثلا پہلا مفروضہ ہمارا تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام قسم کی پابندیاں ہٹا دینے کا نام آزادی۔ اس سے جو خصوصیات ملی، جو کریکٹرسٹکس ہمیں ملی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اس طرح دوسرا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی۔ اس سے بھی ہمیں جو خصوصیات ملی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسرا تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں اور کچھ حقوق بھی دیے جائیں لوگوں کو۔ پابندیاں زیادہ لگائی جائیں، حقوق کم دیے جائیں، یہ تیسرا مفروضہ تھا۔ اور پھر چوتھا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں اور پابندیاں کم لگائی جائیں۔ ہمارا پانچواں مفروضہ تھا کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت کرنا ہی آزادی ہے۔ چھٹا مفروضہ تھا کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، یہ آزادی ہے۔ ہمارا 7واں مفروضہ تھا کہ سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنے کا نام آزادی ہے۔ ان 7 مفروضوں پر جو ہم نے تجربات کیے، ان سے ہمیں جو خصوصیات ملی ہیں، جو کریکٹرسٹکس ملی ہیں، جو آزادی کے حصول میں ممد اور معاون ہیں، وہ تمام کی تمام کریکٹرسٹکس اور خصوصیات ایک ایک کر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج ہم 8واں مفروضہ لیں گے اپنا۔ 8واں مفروضہ ہمارا یہ ہے کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے۔ اب اس سے ہمیں جو خصوصیات ملتی ہیں، جو کریکٹرسٹکس ملتی ہیں، ان کو بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ تو یہ مفروضہ آپ کو یاد ہوگا کہ علم دین نامی ایک لڑکا تھا اور اس کا دوست تھا جہانگیر، دونوں نے علم حاصل کیا۔ علم دین نے مذہبی علم حاصل کیا، جہانگیر نے
جو تھا وہ دنیاوی علوم حاصل کیے. تو مولانا علم دین صاحب جو تھے وہ زندگی میں ترقی کی اعلیٰ منازل طے نہ کر سکے. ان کے مقابلہ میں ان کے دوست جہانگیر نے دنیاوی سطح پر اعلیٰ مقام حاصل کر لیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ مولانا علم دین نے اپنے آپ کو فقط مذہبی علوم تک محدود کر لیا تھا، اور رائج الوقت جدید علوم یعنی کہ سائنٹیفک علوم، نفسیات، کیمسٹری، فزکس، بایو، اسٹرونومی، ان علوم سے وہ بے بہرا تھا علم دین. اسی طرح دوسرے علوم جو ہیں، سماجی علوم جو ہیں، نفسیات ہے، سیاسیات ہے، اقتصادیات ہے، ان سے بھی وہ بے بہرا تھا بیچارہ. تو اگر وہ مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس حاصل کرتا علم دین، تو دنیا میں مالی اعتبار سے ایک اچھے مقام پر ہوتا وہ. تو عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 8 سے ہمیں یہ خصوصیات ملتی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کامیابی کا راز پوری کائنات میں موجود تمام اشیاء کو سمجھنے میں ہے اور انہیں تسخیر کرنے میں ہے. مولوی علم دین صاحب صرف مذہبی علوم تک محدود رہا، باقی اس نے علوم کو سیکھا ہی نہیں. یعنی اس نے کائنات کے باقی علوم میں تسخیری عمل نہیں کیا، ان کو تسخیر نہیں کیا، ان کو پڑھا ہی نہیں. نرے اخلاقی یا مذہبی علوم ہمیں دنیا میں ترقی کی اعلیٰ منازل تک نہیں پہنچا سکتے، یاد رکھیں اس بات کو. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تسخیر کائنات آزادی کی ایک اہم خصوصیت، تسخیر کائنات آزادی کی ایک اہم خصوصیت. اگر انسان اپنے آپ کو چند اخلاقی ضابطوں تک محدود کر لیتا ہے اور کائنات میں موجود بے شمار مادی اجسام کو تسخیر نہیں کرتا تو وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، وہ کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ ان مادی اجسام کا غلام رہے گا. بالکل اسی طرح جس طرح غار کا انسان موذی جانوروں یا قدرتی آفات، مثلا آندھی تھی، طوفان تھا، بارش، آسمانی بجلی، ان کو دیکھ کر اپنے غار میں چھپ جایا کرتا تھا. کائنات کی مادی اشیاء کو تسخیر کرنے کے لیے سائنسی علوم کی تحصیل از بس ضروری ہے، از بس ضروری ہے. جب تک یہ سائنسی علوم حاصل نہیں کرتے، دنیا میں جو رائج ہیں علوم، ان کا حاصل کرنا بڑا ضروری. رائج الوقت علوم کو جو نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا، ان سے دور رہتا ہے، وہ دوسروں کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے. آزادی وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا. پس ہمیں یہ 2 خصوصیات ملتی ہیں جو اہم ترین خصوصیات ہیں اس ہمارے جو ہے مفروضہ سے، مفروضہ نمبر 8 سے. پہلی خصوصیت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جدید سائنسی علوم کو پڑھنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے. یعنی جدید سائنسی علوم کی تحصیل. اگر ہم جدید سائنسی علوم کی تحصیل کو ایک مختصر اظہاریہ دیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل ترکیب، کیونکہ سائنس میں مادی چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، مادی اشیاء پر بحث کرتی ہے سائنس، اور مادی اشیاء میں ایک خاص ترکیب ہوتی ہے، ان کے اندر ایک ترتیب اور ترکیب ہوتی ہے، کمپوزیشن ہوتی ہے. جیسا کہ پانی کے اندر پانی کا فارمولہ H2O ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں، آکسیجن کا 1 ایٹم ہے، H2O. اس طرح مادی اشیاء میں ایک ترکیب ہوتی ہے. تو ہم اس کو یہ اظہاریہ دیں گے، جدید سائنسی علوم کی تحصیل کو مختصر ترین اظہاریہ دیں گے، عمل ترکیب. اور دوسری خصوصیت جو ہمیں اس سے ملتی ہے، اس مفروضہ سے، وہ ہے مادی اور غیر مادی تسخیر. اسے اگر ہم کو مختصر ترین اظہاریہ دیں تو ہم کہیں گے عمل تسخیر. عمل تسخیر. یہ 2 خصوصیات یا کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو ہمیں مفروضہ نمبر 8 سے ملتی ہیں. عزیزان محترم، ہمارے 4 مفروضے اور رہ گئے، 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں. ان 4 مفروضوں سے ہمیں جو خصوصیات یا کریکٹرسٹکس ملیں گی جو حصول آزادی میں ہمارے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، تو اس کے بعد ہم ان خصوصیات کو نئے جو مفروضے ہم تشکیل دیں گے، نئے مفروضے تلاش کریں گے یا وضع کریں گے، ان میں ہم ان کریکٹرسٹکس کو شامل کریں گے انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں آزادی، پھر ان پر تجربات کریں گے، کیونکہ تجربات کے بغیر تو دنیا کسی چیز کو مانتی ہی نہیں. سائنٹیفک دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تجربات کے بغیر کسی فیکٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو پھر ہم تجربات کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کا وقت کافی لے رہا ہوں ان مقاصد کے لیے، لیکن یاد رکھیے آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا. آپ زندگی میں سائنٹیفک اپروچ رکھنے والے فرد بن جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا. تو
جو اگلے مفروضے ہم نے لینے ہیں، اگلے مفروضوں کا ہم نے مطلب ہے وضع کرنا ہے، ان کو بنانا ہے، ان کو تشکیل دینا ہے، ان میں ہم یہ کریکٹرسٹکس رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اگلے جو مفروضے لیں گے ان سے ہمیں آزادی انشاءاللہ ضرور ملے گی. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.